اولاد کے لیے نہیں، زندگی کاروبار کے لیے نہیں، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارو، رزق پاس آ جائے گا، دولت پاس آ جائے گی، عزت پاس آ جائے گی۔ آج کل چودھری خان ملک صرف اسی بات پہ رزق مل گیا، مال مل جائے لوگ عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کے پاس بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑی کوٹھی، بڑے نوکر چاکر جناب، بڑی جناب اس کی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نوکروں کی کثرت ہے، اس لیے اس کے پاس گاڑیوں کی کثرت ہے۔ آج کا مسلمان انسان جو ہے اس نے علم کو پیچھے پھینک دیا، پس پش ڈال دیا، مال کو سامنے رکھ دیا، مال کی عزت رہ گئی، علم کی عزت ختم ہو گئی، دین کی عزت ختم ہو گئی، دین کو جناب والا ہم نے پشت کے پیچھے پھینک دیا، مال کو ہم نے صاحب مال کو آگے رکھا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تسی پریشان ہو گئی ہو یار، گل میری ساتھی سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ بندہ جناب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو نے وعدہ کیا ہے رزق دینا ہے، تو رب رزق وہ تو پتھر میں چھپے کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر میں بھی جو چھپا کیڑا ہے اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، سمجھ آئی؟ تو جو رب کی عبادت کرے، میں انشاءاللہ آپ کے اس موضوع پر بھی جو آپ نے اعتکاف کیا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، آیا کہ آپ کسی نے آپ کو باندھ کے رکھا ہے؟ میں نے سنا کہ کوئی کہتا ہے جناب اور راتی ساری جناب جگائی رکھنے ہیں جناب، یہ تو وہ تو فلاں تو فلاں فلاں، انشاءاللہ وہ آپ انشاءاللہ آج بالکل فریش ہو جائیں گے انشاءاللہ، سمجھ گئی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین کی پہچان، سمجھ گئی؟ حضرت ابو بکر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، میری سرکار نے فرمایا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ بعض نے کہا جناب ہم نہیں مانتے، لوگوں نے ظلم کیے، لوگوں نے جبر، بلکہ حضور کے خاندان والا ابو لہب نے جناب بڑی بڑی بکواس کی حضور کو، وہاں ابو بکر قریب آ گئے۔ جانتے ہیں ابو بکر کو؟ جانتے ہیں ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ ابو بکر۔ اسلام لانے سے پہلے یوں کہا جائے اگر آپ کی زبان میں تو بہتر ہوگا یہ مکے کا چیف جسٹس تھا۔ کون؟ ابو بکر، بین الاقوامی تاجر تھا۔ جب اسلام لائے سب کچھ قربان کر دیا، سبحان اللہ، سب کچھ قربان کر دیا۔ لوگوں نے بظاہر دیکھا مال نہیں ہے، بظاہر دیکھا ابو بکر نے خود شکوہ نہیں کیا، رضی اللہ تعالی عنہ نے شکوہ نہیں کیا، یا اللہ میرے کو تو کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ لوگوں سے جب کہا جائے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، جیسے معاذ اللہ یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ ابو بکر کو بے وقوف کہا جس نے سب کچھ جناب والا اپنا قربان کر دیا، صرف ایک بندے کے پیچھے، ایک بندے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ آخر کیوں؟ جب ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی، دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ دل سے دیکھا۔ ابو لہب ابو جہل ظاہری آنکھوں سے دیکھتا رہا، کچھ فائدہ نہ ملا۔ ابو بکر نے دل سے دیکھا تو سبحان اللہ، دل کی دنیا سبحان میں اللہ۔ دل سے دیکھا، سمجھ گئی؟ تو میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں کیونکہ میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، پہچان، جو بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، پہاڑ پہ وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرے سامنے ہوتا، میں تو یا اللہ تو میرے سامنے ہویا، میں تو جفیاں پاواں، میں تیرے نال پیار کرایا، میں تیرے ہتھاں بوسے دیواں، میں تیرے پیراں 'چ پے جاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے زبردست قسم کا جناب تماچا مارا، فرمایا وہ مالک آنکھوں سے، منہ سے، ہاتھوں سے
ٹانگوں سے اور جسم سے پاک ہے، تو کیسے؟ رب نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ مجھ سے ہم کلام تھا، میرا بندہ مجھ سے ہم کلام تھا، باتیں کر رہا تھا، سمجھ آئی؟ وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی اولیاء ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوئی، جنہوں نے مالک حقیقی کی پہچان کی، مال جو ہے یہ ثانوی حیثیت ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رب العالمین کی پہچان ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان صرف فرق یہی ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اس دن درس دے رہا تھا تو مولا علی کی شان میں یمن میں میرے علی گئے تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ یا علی تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے؟ فرمایا میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھوں نہیں، میں نے اپنے رب کو حواس خمسہ سے دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو حواس خمسہ سے دیکھا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تم اس حال میں نماز پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، اگر یہ کیفیت نہ بن پائے تو یہ کیفیت ضرور بنا لینا، تجھے رب دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، تجھے رب دیکھ رہا ہے۔ معرفت الہی ایک ایسا مضمون ہے، ایسی جناب والا بات ہے، اگر اس میں گھس جائیں نماز پڑھتا ہے بندہ۔ چلے اس سے اور آگے چل آپ کو سمجھاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے پیر طریقت رابر شریعت، پیر طریقت کا پیر ہے، شریعت کا رہبر اور رہنما ہے، کیوں؟ اپنے مرید کی رہبری کرتا ہے۔ پیر اپنے مرید کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر در مصطفیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ پیر کا صرف یہ مطلب ہے، مرید کو جناب غلاظتوں سے اٹھا کر، دنیا داری سے اٹھا کر حضور کے دربار پہ پیش کرنا، یہ پیر کی ڈیوٹی ہے بس۔ سمجھ آئی؟ آیا کہ لوگ آج کیوں دور ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی صاحب تقوی، صاحب علم کی بارگاہ میں حاضری نہیں کی، جس سے اللہ رب العالمین کے علم کا نور ملتا ہو، سبحان اللہ، دلوں کو سرور ملتا ہو۔ سمجھ آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے، دیکھیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، سب کچھ پاس تھا، مال پاس تھا، دولت پاس تھی جناب والا، تو سب کچھ قربان کر دیا، کیوں؟ جو تیرے در سے لو لگائے بیٹھے ہیں، ہاں، دربار سے لو کا سب کچھ قربان کر دیا۔ ابو بکر کے سامنے بیٹا آ گیا جنگ بدر میں، بعد میں جناب بیٹھے باپ بیٹا تو کہتے ہیں جناب ابو جی آئے ہو میرے سامنے، جنگ بدر یا کسی اور جنگ میں سامنے آئے، آپ کو میں وار کر کے مار دیتا تو یہ میرے اختیار میں تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بیٹے کی محبت کتنی غالب آتی ہے، لیکن در مصطفیٰ پہ پہنچ کر پھر آپ نے یہ نہیں کہا پتر جی تو میرا پتر ہے نا، تو میرا پتر ہے، میرا خون ہے، میں تو کنج مارا ہوں۔ ابو بکر نے یہ بات نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں اچھا تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو آ جاتا نا میرے سامنے تو میں حضور کا دشمن سمجھ کے تجھے مار دیتا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ حضور کا دشمن سمجھ کے مار دیتا۔ پھر عاشقوں کا امام بولا، امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر کے دل میں یہ بات آئی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، سبحان اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، سبحان اللہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سبحان اللہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، سب کچھ قربان کر دیا۔ سرکار دو عالم رب فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یا اللہ رسی کون ہے؟
ایک تو قرآن ہے، قرآن کو پکڑ لو گے ہدایت کا رستہ ملتا رہے گا، لیکن قرآن کی یہ خاصیت ہے، قرآن کی یہ خاصیت ہے، انہوں نے دماغ دے حاضر اسی گل سمجھا سی، سنی قرآن پڑھے، میں سنی ہوں، میں آپ کو قرآن پڑھاؤں تو آپ سنی، شیعہ قرآن پڑھ کے قرآن پڑھائے تو شیعہ نہیں سنی قرآن پڑھ کے قرآن پڑھائے تو سننے والے سنی، شیعہ قرآن پڑھ کے پڑھائے تو سارے اپنے لوگوں کو۔ اسی طرح دیگر مسالے کے دیوبندی ہو گیا، اہل حدیث ہو گئے، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے پڑھائیں جناب اپنے بندوں کو تو سارے اس مذہب پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ ہر کہتا ہے یہ قرآن کی دلیل ہمارے لیے پکی ہے، یہ قرآن کی دلیل ہمارے لیے پکی ہے، سنی کہتے ہیں ہماری ہے، شیعہ کہتے ہیں ہماری ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہماری ہے، فرق پھر بھی واضح تو نہیں ہے، قرآن پر جمع ہو گئے پھر بھی جناب والا فرق واضح، ایک ہی دربار ہے جہاں جا کے ملے ہی وہاں سے ہے، اور رب کی پہچان حاصل بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ یہ مال سرکار دو عالم رب قرآن میں فرماتے ہیں نما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے، تمہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ نہیں بارہا مرتبہ ایسا ہوا، ہماری مسجدیں ویران ہیں اس لیے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے، مال کی طلب کی وجہ سے، مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، دنیا دار ساری دن جناب والا بزنس مین ہے، انجینئر ہے، دیگر جتنے بھی ملازم پیشہ لوگ ہیں سارے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، آیا کہ وہ دنیا دار ہے نا، نماز نہیں پڑھتے دنیا دار ہے، روزہ نہیں رکھتے، دیکھیں اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے صدقے ہم سب پر رحم و فضل فرمائے، ہمارے گناہوں کا حال یہ ہو گیا ہم اس مال کی وجہ سے ہمارے نوجوان روزہ نہیں رکھتا، نوجوان روزہ نہیں رکھتا، روزے کی بات کی جائے تو کہتے ہیں استاد جی تحری کم کرنے ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے دنیا کو پہلے رکھا، اگر اس کا یقین رب پر ہوتا کہ مجھے مالک نے رزق دینا ہے تو وہ رزق دیتا اسے، وہ رزق دیتا اسے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا آپ رب کی عبادت کیسے کرتی ہیں اور رب کی عبادت کس لیے کرتی ہیں؟ رابعہ بصریہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر میں جنت کی طلب کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم رکھ، مجھے جنت نہ دینا، اگر میں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے تیری عبادت کرتی ہوں یا اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالنا، اس ڈر کی وجہ سے یا اللہ مجھے جہنم میں پھینک دینا، یا اللہ میں تو تیری لقاء حاصل کرنے کے لیے، میں تو تیری ملاقات حاصل کرنے کے لیے، میں تو تیرا دیدار حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتی ہوں، میرے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، سبحان اللہ، مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ دیدار الہی پر اگر بات کی جائے، آج مسلمان، چلو میں آپ مسجد میں بیٹھ کر ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر ایک مثال دے کے، کیونکہ قرآن مثال دے کے بات سمجھاتا بھی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، سمجھے، قرآن تو مچھر کی مثال بھی دیتا ہے، منافق کہتے ہیں مسلمانوں کو تمہارا قرآن جو ہے اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے جی، وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ اچھا حضور، ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا نا، اللہ کرے دیکھ لیں، جنہوں نے دیکھا وہ دنیا دار نہیں رہے، سمجھے، ہم بھی دیکھ لیں، ہم بھی دنیا دار نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ ان کی دید میں اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے، سمجھے، سب کچھ بندہ قربان، صرف زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، ایک ہی مقصد ہے،
وہ ہے یار کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، حضور کی محبت دل میں رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کو دل میں رکھنا، یہ سب سے بڑا ہمارے یہاں جناب والا ہمارے لیے ضروری کام ہے۔ دل میں رب کی محبت رکھیں، حضور کی محبت رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، کاروبار کریں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، سمجھ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تجارت کرتے تھے، باقی اولیاء کرام آپ سارے تجارت کرتے تھے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن عبادات کو چھوڑنا بھی یہ گناہ ہے، یہ رب العالمین سے دور کر دیتا ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضور سے محبت، آج کے مسلمان ہمارے نوجوان کو حضور سے محبت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، بعض آپ کچھ تھوڑا سا جناب ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، بور ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، بعض حشاش پشاش ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہے، کیوں؟ میں رب کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں، یہ کہتا ہے میرے نبی کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ یہ کہتا ہے محبت کی بات ہے، یہاں کسی کی محبوبہ کی بات کی جائے، سمجھ آئی؟ اور آج کل نا دنیا داری محبت بھی آ گئی نا، سمجھ آئی؟ دنیا داری محبت، جب کسی لڑکی کی بات کی جائے، محبوبہ کی بات کی جائے، حشاش بشاش ہو کے سنتے ہیں، اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کیوں؟ اس سے محبت ہے نا۔ اگر نبی کی محبت اس کے دل میں ہوتی تو یہ اسی طرح حضور کا فرمان بھی سنتا۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا ہم نے نبی کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہماری زبانوں پر ہمیشہ سرکار کی بات رہی ہے؟ نہیں رہی۔ کیوں؟ ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں حضور کی چاہت نہیں ہے، عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ اس لیے آج کا مسلمان بزدل ہو گیا، مسلمان پریشان ہو گیا، حضور کی محبت اس کے دل میں نہیں رہی، رب العالمین کی چاہت اس کے دل میں نہیں رہی، رب کی معرفت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے نوجوان پریشان ہے، اس لیے نوجوان پریشان ہے۔ جس نے میرے نبی کو دیکھ لیا ایک مرتبہ، عشق ہو گیا، محبت کرنے لگا، اس نے پھر اپنے والدین کو بھی چھوڑا ہے۔ ایک یہودی تھا نا، یہودی کا بچہ تھا، اس نے صرف حضور کو ایک مرتبہ دیکھا، کہا ابو ایک باری کدے اور دکھا دے، میں دیکھنا چاہنا۔ اس کو کس چیز نے مجبور کیا؟ اس کو کس چاہت نے مجبور کیا؟ وہ چاہت ہمارے درمیان دلوں میں ہے نہیں ہے۔ ترکی کا ایک نوجوان تھا، بچہ تھا بالکل، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، ڈاکٹر سے کہتے ہیں بیٹے کیا ہوا؟ کہتا ہے دل کرتا ہے میں حضور کو دیکھوں، میں نے استاجی سے سنا ہے میرے نبی کی زندگی بڑی پیاری ہے، میرے نبی کا چہرہ بڑا پیارا ہے، میرے دل میں یہ بات ہے کاش میں ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیتا، صرف ایک مرتبہ۔ وہ اس حال میں بیمار ہو گیا، اسپتال تک جاؤں، کیوں جی؟ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، ہر امتی کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ تیرے نبی تیرے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو نے آج کیا تحفہ بھیجا ہے اپنے محبوب کو؟ پتہ نہیں جہاں میں بات کر رہا ہوں آپ وہاں سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ دیکھیں بندہ جو جس سے محبت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا تحفہ پیش کروں، اگلا بندہ خوش ہو جائے۔ کیا میرے نبی کو آپ نے درودوں کا تحفہ بھیجا؟ نہیں، پھر ہمیں کہاں سے معرفت الہی حاصل ہوگی؟ وہی ایک دربار ہے جہاں سے رب کی پہچان ملتی ہے، وہی ایک دربار ہے جہاں سے رب کی پہچان ملتی ہے۔ اس دربار کا پتہ ہی نہیں ہمیں، تو ہمیں پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں یہ چاہیے ہم دل میں حضور کی محبت
وہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ نے دل کو بنائے اس لیے کہ اس میں حضور کی محبت ڈالے، سبحان اللہ، اس لیے دل کا واحد مقصد یہ ہے اس دل میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی محبت کو سما دے۔ بس بندہ اگر جناب بندہ دل حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر بات وہی ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، حضور کی محبت لے کے نہیں نکلتا، دنیا سے نہیں۔ دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن مرتا ہے تو گھر والے سارے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، میں اپنی امتی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تھوڑا تصور کریں گے، سبحان اللہ، تصور کریں تھوڑا سا تصور میں جائیں نا، ہم نے کتنے جنازوں پہ شرکت کی ہے، کتنے جناب میتوں کو دفن کیا ہے، کیا لوگ کہتے ہیں بادشاہ اس مٹی مارو جی، صحیح کر کے گارا لو جناب، پڑیاں لا کے گارا لا کے اتنے جناب 100 من مٹی سٹ کے بالکل پیک کر کے باہر نہ نکلے۔ یہ وفاداری ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ، یہ وفاداری ہے۔ جناب والا زندگی ساری کے ساتھ گزار دی، عیاشیاں کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، دن بھر آوارہ گردیاں، رات بھر جناب آوارہ گردیاں، اٹھ چلنا تو اکڑ اکڑ کے، سونا تو بچ بچ کے، نشہ ہی نشہ، غرور ہی غرور۔ کیا ہوا؟ موت آ گئی، مر گئے۔ کیا وہ جو ساتھی دنیا میں رہا آپ کا وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے؟ نہیں، اس نے تو اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی ہے، وہ تو دوست نہیں رہا۔ کیا آپ کے پیچھے اس نے دعا کی ہے؟ نہیں کی۔ کیسی دوستی ہے؟ مر جانا ہے، کھپ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وہاں پہ پھر میرے مصطفیٰ آئیں گے، حضور آئیں گے قبر میں۔ کیوں؟ میرا امتی پریشان ہے، یہ دنیا میں تھا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ تھا، آج اس کی قبر میں پہلی رات ہے، یہ پریشان ہوگا۔ یا اللہ میں اکیلا ہوں، پھر اوپر سے منکر نکیر بھی آئیں گے، ان کے دان لمبے، بال لمبے، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، بڑے قد والے، زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے۔ کتنا خوفناک منظر ہوگا، امتی تو پریشان ہوگا نا یار، یا اللہ میں کہاں؟ سونے محبوب آئیں گے، ہے جی سونے محبوب آئیں گے۔ پنجابی کے ایک شاعر تھا، اس نے بھی کمال بات کی، اس نے پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، کمال بات کی۔ اس نے کہا تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، کسی ٹوئے وچ سٹ کے آون گے۔ پھر کیوں سی کر آ کے تینوں بھل جاون گے، کر آ کے تینوں بھل جاون گے، یاد آیا یا نہ آیا۔ وہ سارے دوست جو ساری زندگی تیرے ساتھ گزاری، جنہوں نے جناب والا خوشیاں غمیاں تیرے ساتھ وفاداری کے وعدے کرتے رہے، یار میں تیرے ساتھ، بیلی میں تیرے ساتھ، لیکن ایک وقت آئے گا سن جناب سونے نبی کی بارگاہ میں قبر میں جائے گا، دوست چھوڑ جائیں گے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا، جس نے تم کو پیدا کیا، کائنات والے سارے چھوڑ جائیں گے، اس وقت سونے مدینے کا تاجدار آ جائے گا۔ سبحان اللہ، میری قبر میں آئیں گے نا، فرشتے کہیں گے دس من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیڑا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے۔ 3 سوال ہوں گے، بخاری میں ایک ہی سوال ہے، ویسے باقی کتب میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربو کا بندہ کہے گا اللہ ربی۔ یہاں پہ مجھے علامہ اسماعیل یوسف بن اسماعیل نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سعادت الدارین کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ محبت کے ساتھ سنیں تو بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اسماعیل نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ ایک عورت تھی، وہ جناب دنیا میں اس حال سے رہتی تھی، جب اٹھتی تو کہتی میں صدقے یا رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے ایسا بوڑھے لوگوں کو، میں صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بیٹھے کے کہیں گے میں صدقے یا رسول اللہ۔ یہ اس کا وتیرہ تھا، جب پریشان ہوتی تو کہتی میں صدقے یا رسول اللہ۔ عورت مر گئی، چند دن بعد اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھا اماں کو، اماں جی رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بوڑھی ماں کہتی ہے پتر کچھ بھی نہیں۔ اماں جی قبر میں کوئی سوال جواب ہو؟ نہیں پتر کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اماں جی پیر فقیر مولوی گناہ گار نیک بخت بدعمال نیک اعمال سارے جناب جو بھی بندہ جائے اس سے سوال کیے جاتے ہیں۔ فرمایا پتر میرے کو تو کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھے بات، میرے پاس مجھ سے تو سوال کوئی۔ فرمایا بیٹا ہاں ایک واقعہ پیش آیا، جب تم مجھے دفن کر کے نا واپس ہو گئے، دفن کر کے واپس ہو گئے، دو ڈرونی شکل والے لوگ میرے پاس آئے زمین کو چیرتے ہوئے۔ بیٹا میں تو ڈر گئی، میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میں صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میں نے ہاتھ ہٹایا دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور کی محبت تھی دل میں، حضور کی چاہت تھی دل میں، حضور سامنے جلوہ فرماتے۔ سبحان میں نے مر جانا ہے، آپ نے مر جانا ہے، موت انتظار نہیں کرتی، یہ جوان ہے یہ بوڑھا ہو جائے گا تو پھر مرے گا، پھر ملک الموت آ کے اس کی روح کو نکالیں گے۔ بچے کو وہ نہیں دیکھتی، جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے روح کو قبض کر لینا ہے۔ ہم نے جنازے پڑھے ہیں نوجوانوں کے، بچوں کے جنازے پڑھے ہیں، وہ تو بوڑھے نہیں ہوئے۔ ہم کس بات پر فخر کر رہے ہیں، ہم کس بات پر جناب والا نیک اعمال کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر مسجد کو ترک کر بیٹھے ہیں؟ کیوں؟ صرف اس انتظار میں بہت اچھا بڑی لمبی جناب زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں جناب جا کر عبادات کریں گے۔ کسی کو کہا جائے مولانا کہیں بھائی بات سنیں نماز پڑھیں، کہتے ہیں ساری کل پرسوں، آج کپڑے ٹھیک نہیں ہے کل نماز پڑھیں گے، کل آگے سبق جناب نماز پڑھیں، نہیں جی کل پڑھیں گے، کل 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 کرتے، اور جن کی کل آئی نہیں، رات ہی کو روح قبض ہو گئی، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ جس مالک نے رزق دیا، جس مالک نے جناب والا عزتیں دیں، اولاد سے نوازا، جس مالک نے زندگی جان بخشی، اس مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ ساری زندگی نافرمانیاں ہی کی ہیں نا۔ لیکن بندہ گناہ گار ہو، رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے اور کہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اگر معافی دے دے تو تیری کیا بات ہے، رب معاف کر دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جب بندہ صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، سچے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ بیٹھے ہیں، یہ نہ کہیں خدا کے بندے وہ سفنے اندر ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولنا کدھر پھر وچھڑ نہ جاواں۔ سمجھ آئی؟ کیوں جی؟ ساری زندگی یہ تمنا کی میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں، محبوب کی چاہت ساری زندگی رکھی، ایک دن محبوب آ گیا، ایک دن محبوب آ گیا۔ اب کمال بات کی نا، سفنے اندر، سفنا کہتے ہیں خواب، سفنے اندر ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولنا کدھر پھر وچھڑ نہ جاواں۔ ڈر کی وجہ سے یار میں آنکھیں نہیں کھول رہا، خواب نہیں توڑ رہا، اس لیے کدھر کہیں پھر بچھڑ نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھیے بندہ پھر آپ کی محبت پر شک کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، آپ کی محبت پر شک کرنا پڑے گا۔ رب نے اپنے محبوب کی امت کو کہا یا اللہ، فرمایا کہ میری بارگاہ میں آؤ نا، بارگاہ میں بندہ اچھا، میں اصل میں باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، نماز پڑھی نہیں،
پڑھائی گئی ہے، توفیق رب نے عطا کی ہے، اس لیے آپ 50 بیٹھے ہیں، 40 بیٹھے ہیں، 60 بیٹھے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ جیسے نوجوان کتنے ہیں جو موٹر سائیکلوں پر جناب عیاشیاں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ رب نے بلایا، اس نے بلا لیا۔ اب آپ کی غفلت پہ دیکھ کے تو شرمندگی، میں نے بڑی بات کی ہے۔ رب نے بلا لیا، بندے آ جانا، بندے آ جا۔ یا اللہ بہت گناہگار نا، میں خیر پھر بھی آ جا۔ یا اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، فرمایا پھر بھی آ جا۔ یا اللہ ہر طرح کا گناہ کیا ہے، فرمایا پھر بھی آ جا۔ یا اللہ ساری زندگی نافرمانی ہے، فرمایا پھر بھی آ جا۔ رب نے بلا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ یا اللہ تو نے کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ میرے اللہ یہ تیری کرم نوازی، مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جے میں ویکھاں عملاں والے، کچھ نہیں میرے بلے۔ جے میں ویکھاں تیرے فضلاں والے، پھر بلے ہی بلے بلے۔ میرے دوست بھی مجھے منہ نہیں لگاتے، کیوں؟ میں نے ایک مرتبہ ان سے بے وفائی کی، میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے۔ اب کوئی اگر کہے یار راضی ہو جاؤ تو لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یا اللہ میں نے تیری کتنی نافرمانیاں کی ہیں، تو نے پھر کرم کر دیا، پھر بلا لیا، تو نے پھر توفیق دی، اپنے دربار پہ بلا۔ کہا بندے مانگنا، بندے مانگنا، بندہ پھر نافرمانی کی اسی جناب چال کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہے۔ وہ کسی بادشاہ نے نا کسی شخص کو ایک ہیرا ملا، وہ سنیار کے پاس گیا، کہا اس کی، اس نے کہا بادشاہ کے بغیر کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کے پاس گیا، آج کل کے بادشاہ نہیں تھے، اس نے جناب ہیرا لیا، سنیار کو بلایا، کہا جی اس کی کیا؟ کہا جی صبح سے لے کر شام تک اپنے خزانے کے دروازے کھول دے، جو کچھ لے کے جانا چاہے لے کے جا سکتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک دروازے کھول دے، اس کی تب قیمت پوری ہوگی۔ 24 گھنٹوں کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ اس نے کھول دیا، جب محل کے اندر داخل ہوا نا، خزانے کے اندر، کیا بات ہے جی، واہ جی واہ، کیا بات ہے، داخل ہو گیا، آمد ہو گئی اس کی۔ اب وہ سمیٹتا، کچھ لے لیتا، باوجود اس کے، اس نے کہا یار تھوڑی دیر آرام کیوں نہ کر لوں، بڑا ٹائم پڑا ہے، اس طرح سب کچھ لے جاؤں گا۔ سویا تو پھر سو ہی گیا۔ دربانوں نے آ کے اٹھایا، کہا جی حضرت جی اٹھے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، حضرت جی اٹھے، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ کہا میں نے تو کچھ لیا نہیں۔ کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لے لیتے نا، موقع تھا نا، وقت آئے گا ایک وقت، اسرائیل علیہ السلام آ کہیں گے اٹھیں چلیں جی وقت پورا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مالک نے یہ موقع دیا ہے۔ کہا کچھ کر لے، اپنی زندگی کو بنا لے، اپنی زندگی کو سیدھا کر لے، نافرمانی کی جناب والا زندگی کو چھوڑ، فرما برداری کی زندگی گزار لے، اب موقع ہے تیرے پاس، اب رب کی بندگی کر لے۔ رات بھر ساری سونے کی تو نیت کرتا رہا، دن بھر تو سوتا رہا، تو مسجد میں بیٹھ کر بھی پھر بھی سوتا رہا، تیرا دل سوتا رہا، تیرا دماغ سوتا رہا، تو نے پھر کیا کیا؟ رب نے بلا لیا۔ خدا کے بندے اب شکر ادا کرنا، یا اللہ تیری توفیق، تو نے کرم نوازی کی ہے، قرآن کو سامنے رکھنا۔ یا اللہ 18 سال عمر ہو گئی، قرآن نہیں پڑھا، یا اللہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ نہیں پاتا، یا اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، یا اللہ تو نے لکھا صحیح ہے، پڑھ نہیں سکتا، یا اللہ اگر موقع ملتا تو توفیق دے تو میں اسے یاد کر لوں، اسے سیکھ لوں۔ فرمایا بندے تجھے اعتکاف میں بلا لیا ہے نا، آج سیکھ لے، کچھ نہ کچھ سیکھ لے۔ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے 6 مہینوں میں حفظ کر لیا، بعض ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے 12 سال مدرسے میں رہنے کے باوجود پھر بھی نہ حفظ کیا۔ مطلب کیا؟ یہ اس کی توفیق سے ملتا ہے، مانگنے سے ملتا ہے،
ٹائم تھوڑا بہت زیادہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حافظ نہیں تھے. لوگ جب خط لکھتے تو آپ کو کہتے الحافظ القاری علامہ مولانا فلاں 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 احمد رضا خان. جب آپ نے خط میں دیکھا فرمایا لوگوں میں تو حافظ نہیں ہوں یار, لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں, یا اللہ کرم کر دینا. رات کو تراویح, پہلا روزے کی تراویح تھی, پہلا پارہ پڑھا. ہم تو رٹے لگا کے یاد کرتے ہیں نا, ایک مرتبہ پڑھا, تراویح میں کھڑے ہو کے سنا دیا. 30 دنوں میں حفظ مکمل ہو گیا. یہ اس کی کرم نوازی تھی نا. ہم ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے, ہم نماز بھی سیدھی نہیں کر سکتے, ہم مسائل بھی سیکھ نہیں سکتے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جاتا ہے. وضو کے فرائض آج سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھے. یہ اس کی کرم نوازی ہوئی ہے, اس کا فضل ہوا ہے, اس نے موقع دے دیا. تو اب بندے کیا, اب خواب غفلت سے جاگنا, اٹھنا رب کی بارگاہ میں, سمجھے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اعتکاف سے اٹھیں گے نا, پھر اگر زندگی رہی تو میں آپ کو یاد کراؤں گا. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے اللہ تجھ سے گلہ نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. میرے اللہ یہ تجھ سے گلہ نہیں ہے, یہ اپنے نصیب کی بات ہے. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کسی کو زیادہ علم ملا, کسی کو کم ملا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں رکھے نا, نیت ہے, نیت کریں یا اللہ باقی جو دن رہے کہ میں علم سیکھوں گا. فرمایا کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, دریاؤں میں مچھلیاں, سوراخوں میں چونٹیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں. کیا اس نے انہیں پیسے دیے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی لالچ دی ہے, انہیں دانہ دیا ہے؟ نہیں. پھر کیوں دعا کر رہے ہیں؟ یہ تو علم اور ان کا تعلق ہی نہیں ہے. تیرے علم سے سارا جہان خوش ہوتا ہے. مالک نے توفیق دے دی ہے. اچھا چلیں, آپ کو ان دنوں میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں نہیں جانتا, کیونکہ میں سحری کے وقت چلا جاتا ہوں, افطاری کے وقت میں نہیں ہوتا. آپ کی کیا پوزیشن ہے میں نہیں جانتا. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی, میں اکثر بات سناتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم کے ساتھ بیٹھا 2 گھڑیاں, یا اس کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمے کھائے, یا پھر جناب والا اس کے ساتھ 2 قدم چلا, اللہ اسے قیامت کے دن 2 جنتیں عطا کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 1 جنت کتنی ہوگی؟ فرمایا 10 دنیا کو ملا لیا جائے تو 1 جنت بنتی ہے. آپ نے کیا تیر مارا ہے, بیٹھے ہی تو ہیں, محبت ہی تو کی ہے. لیکن مسلمانوں بات سنو, آج کا کفر جو ہے, طاغوتی طاقتیں, لادینی قوتیں زور و شور کے ساتھ اس لیے لگی ہیں کہ آج کے نوجوان کو علماء سے دور کر دیا جائے. صرف ایک ہی مقصد ہے, موبائل دیا علماء سے دور ہو جائے. پھر جناب افراد و تفرید کا شکار ہو گئے, اور جی چھوڑو, یہ مولوی صاحب نے گلہ ہی لا دیا. آج تو مسلمان بات کرتا ہے, یہ وہ بات کرتا ہے جسے وضو کے مسائل نہیں پتہ, یہ وہ بات کرتا ہے جسے غسل کے مسائل کا نہیں پتہ, یہ وہ بات کرتا ہے جسے طہارت کا کخ پتہ نہیں. آیا کس چیز نے مجبور کیا یہ علماء کے خلاف بات کرے؟ کہتے ہو جی چھوڑو جی مولوی صاحب کرتی نہیں, اچھا خیر کوئی بات نہیں. یہ بات کیوں کرتا ہے, علماء کے بارے میں بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, کل قیامت کے دن رب سنا حاجی کو فرمائے گا چل جا جنتی, نمازی کو کہے گا چل جا جنتی, جنت میں جا. شہید کو کہے گا جا, سارے جنت میں. فرمایا مولوی صاحب رک جاؤ. علماء کو کہے گا رک جائیں, آپ نے آخر میں جانا ہے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جس نے تم لوگوں کو پانی پلایا اسے بھی جنت میں لے جاؤ, نکالو جہنم سے. پھر جہنم کے قریب جائیں گے نا جب عالم, لوگ اسے کہیں گے میں نے فلاں جگہ آپ کو سلام کیا تھا, یا اللہ اس نے مجھے سلام کیا, فرمایا لے جا جنت. نہیں بات آپ کو سمجھے؟
آج موقع ہے، آپ رب کی بارگاہ میں مانگیں، رب سے کہیں یا اللہ رحمتوں کا میਂہ برسا دے، یا اللہ کرم کی بارش کر دے، یا اللہ فضل کی بارش فرما دے، یا اللہ ہم تجھے پہچاننا چاہتے ہیں، تیری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے اللہ ہم پر کرم کر دے۔ پھر کسی شاعر نے خوبصورت بات کی، شاعر کہتا ہے کہ رے رحمت دامی بر سا مولا کھیتی ہرس امید دی تری کر دے ول سک گئی ہرس امید والی می رحمتاں دا پا کے ہری کر دے ول سک گئی ہرس امید والی می رحمتاں دا پا کے ہری کر دے۔ یا اللہ گناہگار ہوں، یا اللہ سیاہکار ہوں، یا اللہ نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا ہوں، میرے اللہ میرے مالک پالنے والے میرے رحمان میرے کریم رب رحیم رب مہربان رب تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے اللہ میرے سینے کو منور فرما دے، میرے اللہ میرے سینے کو مدینہ بنا دے، میرے اللہ میرے سینے کو پرنور کر دے، میرے سینے میں عشق مصطفیٰ عطا کر دے، میرے اللہ میرے پر رحم کر دے، میرے پر کرم کر دے، میرے اللہ تجھے تیری غفاری کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، میرے اللہ تو نے اعتکاف کی دولت بھی عطا فرمائی، اپنے گھر بھی بلا لیا، اعتکاف بھی کروا رہا ہے، میرے اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، میرے اللہ اب بلا لیا، اپنی بارگاہ میں بلا لیا، میرے اللہ میرے عیبوں کو دھو دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے عیبوں پر پردے ڈالنا، میرے اللہ میرے دوست میرے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے، تو کریم رب ہے رحیم رب ہے، گناہ میں نے کیے، میں نے ہر طرح کا جرم کیا، میرے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، میرے اللہ سب کے میرے سرکار فرماتے ہیں، رب قرآن میں بیان کرتا ہے کل قیامت کے دن انگلیوں کے پوروں کو بھی رب زبان دے گا، ہاتھوں کو بھی رب زبان دے گا، آنکھوں کو بھی رب زبان دے گا، ناک کو بھی رب زبان دے گا، میرے اللہ میرے کانوں کو بھی زبان دے گا، ٹانگوں کو بھی زبان، ہر عضو کو جناب رب زبان دے گا، وہ بیان کرے گا یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا، یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا، یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا، میرے سرکار سامنے ہوں گے، مدینے کا تاجدار سامنے ہوگا، میرے والدین سامنے ہوں گے، 130 صفیں تعینات والے لوگوں کی ہوں گی، اس وقت میرے جرم کھلے ہوں گے، یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہو جاؤں گا، میرے نبی کے سامنے میرے عیبوں کو نہ کھولنا، میرے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنا، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میرے اللہ خطا کرتا زندگی جناب گناہوں کی دلدل میں زندگی گزار دی، میرے اللہ اب میں اعتکاف میں آ کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے سابقہ گناہوں کو ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے نیک اعمال کی توفیق دے، میری زندگی کو اچھا کر دے، مجھے بری صحبتوں سے میرے اللہ بچا، برے دوستوں سے بچا، مجھے اچھے دوست عطا کر، میرے سرکار نے فرمایا تیرے لیے اچھا دوست ایک رب کی نعمت ہے، جب بھی مسلمان رضائے الہی کے لیے اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، جدا ہونے سے پہلے رب ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کے گناہوں کو رب معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کی رضا کے لیے ملاقات کرنے، ہماری دوستی رب کی رضا کے لیے نہیں، اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے اس لیے میں اس کا دوست بنا، میں اس کے پیسے کا شوقین ہوں، میں اس کی گاڑی کو دیکھ کر اس کے ساتھ میں نے دوستی قائم کی، میں نے کہا بتا تو نے رب کی رضا کے لیے بھی کسی کے لیے دوستی رکھی ہے، رب کی رضا کے لیے بھی دوست بنایا؟ نہیں جی، ہم تو علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کل قیامت کے دن سونے رب کی کچہری میں جائے گا، پھر رب تجھے
پوچھے گا بتانا زندگی میں تو نے کیا کیا اعمال کیے، پھر ہاتھ چھپی کھلی چیز سامنے آ جائے گی، رب فرمائے گا اب بتانا اس کا جواب بتا کر دے۔ رب سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جو سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض ایسے جو جناب پورے کے پورے جناب پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے گا یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ اگر بات کل عدل پر آ گئی، اعمال کو تولنے کی بات آ گئی، میزان ترازو پر اعمال رکھنے کی بات آ گئی، پھر ہمارا کچھ بھی نہیں رہا۔ کمال بات کر دی، عدل کرے تے تھر تھر کمر اونچیاں شاناں والے عدل کرے تا تھر تھر کمر اونچیاں شاناں والے فضل کرے تاں بخشے جاور میں ورگے مکالے۔ اگر بات کل قیامت کے دن نا بندہ آج سے نمازی نماز پڑھتا ہے تو پھر ساتھ بے نمازیوں کو خاص نہیں ڈالتا، میں صبح تہجد بھی پڑھی ہے، میں اشراق چاش نفل بھی پڑھے ہیں، میں 5 نمازاں بھی پڑھی ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھی ہیں یا رب کی رضا کے لیے پڑھی ہیں؟ اگر رب کی رضا شامل آ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھی ہے تو ساری ضائع ہو گئی تیری۔ حضرت حاجی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ نا ایک دن بیٹا تہجد پڑھنے آ گیا مسجد، تو کچھ لوگ سوئے تھے مسجد میں، مسافر تھے یا دیندار لوگ جو بھی تھے مسجد میں بیٹھے تھے، شیخ سعدی تہجد پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرا تو بیٹے نے باپ سے کہا ابا جی کیسے بھی مصروف ہو گئے، مسجد میں رہ کر بھی رب کی عبادت نہیں کر رہے، تہجد نہیں پڑھ رہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یاد رکھو جب نہیں بات کرنے کا، رب کی عبادت کرنے آیا ہے یا رب سے شکوہ کرنے آیا ہے، لوگوں کی شکایتیں نہ آ رہا ہے، اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے، یا دفع ہو جا یا اپنی عبادت کر، لوگوں تو کوئی چھوڑ تو، تیری ذمہ داری اپنی ہے، اپنے اعمال پیش کرنے ہیں، تو نے نیکی کی دعوت ضرور دے، اعمال کو ضائع نہ کر، کسی کا دل نہ دکھا۔ اگر رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر اللہ رب العالمین کے لیے سارے اعمال کرو، خالق کے کائنات کے لیے سارے اعمال کرو۔ یہی بندہ ہے نا، یہی بندہ اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، رب اسے مقام یہ عطا کرتا ہے، وہ پھر دریا کو کہے نہ ہوئے رستہ چھوڑ، وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب الہ جانتے ہیں آپ نظام الدین اولیاء، ایک اللہ کے ولی ہیں، ساری زندگی اللہ رسول کی زندگی طلب میں جناب زندگی بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، بلکہ آپ کا ایک مرید تھا جناب، تو آپ نے فرمایا بات سن، اس طرح کرنا، اس دریا کے پار میرا ایک کتب بیٹھا ہے، اس سے یہ کھیر پیش کر دیا۔ بارش لگی، بارش کے دوران میں کیسے عبور کروں گا دریا کی موجیں؟ تو مجھے جناب سب سے پہلی بات ہے بارش لگی ہے، کوئی ملاح بھی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے، اور نہ کشتی چلانے والا ہے، مجھے کون لے گی؟ فرمایا اچھا اگر کشتی نہ ملی نا تو دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ دینا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے شادی نہیں کی۔ غور نہیں سنا، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے شادی نہیں کی۔ آپ فرماتے وہ جناب مرید آکھن لگا، دل تے خیال آیا بادشاہ تو صحیح تو اولاد بھی ہے، ہم نے شادی نہیں کی تھی، لیکن مرشد کا حکم تھا
زبان نہ آج نوجوان تو زبان اچھا یہ کہاں لکھا ہے کیوں جی زبان چلاتا ہے نا اس نے زبان نہیں چلائی مان لیا ٹھیک ہے گئے دیکھا کشتی نہ ملی کشتی نہ ملنے پر آپ نے کہا مجھے اس نے بھیجا جس نے شادی نہیں کی دریا نے رستہ چھوڑ دیا سبحان اللہ مرید پار ہو گیا کھیر لے کے پار جاتا ہے دیکھا کہ ایک فقیر آدمی بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہا جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے یہ کھیر کا پیالہ بھیجا ہے کھائے انہوں نے جناب پکڑ کے کھیر کھا لی کہا حضور بارش لگی ہے میں نے واپس بھی جانا ہے میرے جانے کا بندوبست کریں کشتی دریا پہ نہیں ہے کنارے پہ نہیں ہے میرے لیے کیا حکم ہے تو اس نے کہا جا دریا سے کہہ دینا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی کچھ نہیں کھایا سبحان اللہ مرید کے دل میں بات آئی یار میرے سامنے بادشاہ پہلا کھا گئے ہو نے کچھ نہیں کھادا لیکن بات نہیں کر سکا حیا تھا اس کے دل میں گیا دریا سے کہتا ہے مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کچھ نہیں کھایا دریا نے رستہ چھوڑ دیا سبحان اللہ پیر کی بارگاہ میں موقع دیکھ کے بات کرتا ہے کہتا ہے حضور آپ نے کہا دریا سے کہنا جس نے شادی نہیں کی اس نے کہا رستہ دے دیا حضور آپ کے تو بچے بھی ہیں فرمایا کہ میں نے حضور کی سنت سمجھ کے شادی کی ہے نہ کہ اپنے نفس کا پجاری بناؤں میں نے رضائے الہی کے لیے سنت مصطفیٰ سمجھ کر شادی کی میں نے یہ کام جو کیا یہ اللہ کے لیے کیا اپنے لیے نہیں کیا میں نے اپنی خواہش نہیں رکھی سامنے میں نے رب کی رضا سامنے رکھی ہے کہا حضور چلے سمجھ آ گئی وہ جو کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا میرے سامنے کھیر کا پیالہ کھایا کہا کہ اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کھایا جو بھی کھایا رب کی رضا کے لیے کھایا ہے سبحان اللہ سمجھ آئی جو بھی ملا ہے رب کی رضا کے لیے ملا ہے شکوہ نہیں کیا بات نہیں کی یار یہ نہیں نہ نہیں کی جو مل گیا کھا لیا زیادہ مل گیا بانٹ دیا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے ولی ختم ہو گئے یہ ایسی آفر ہے اگر ہم بھی سیدھے ہو جائیں آپ بھی بننا چاہیں اس آفر کو حاصل کرنا چاہیں آئیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں سبحان اللہ مالک کرم فرما دے گا فضل اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے مالک کرم نوازی کر دے گا صرف ایک ہی بات دل میں حضور کی محبت رکھیں جو ملا اس در سے ملا جس کو ملا اس در سے ملا جس نے سیکھا اس در سے سیکھا باقی بندہ کہے جناب میں سیدھا جناب والا چھال مار کے چھتے چڑھ جنا انج نہیں ہو سکنا سمجھے بندہ یہ کہے جناب سیڑھیاں ہیں نا چڑھنا پہلے کسی کا دامن پکڑ کسی پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اس نیت کے ساتھ کہ میں رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھے پیر موجود ہیں باشرہ لوگ موجود ہیں سمجھے آج ہم بگڑ گئے اس لیے ہمارے درمیان کچھ بعض ایسے ہیں میں انہیں پیر نہیں کہتا اس لیے وہ پیر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پیروں کی نقل کی ہے اصل کی نقل ہوتی ہے سمجھے میں سید ہوں میں تو ان کو ماننے والا ہوں کہ جو یہ کہہ دیں کم باذن اللہ پیر یہ کہہ دے وہ غوث پاک کے بارے میں آیا نا آپ نے فرمایا قبر کے پاس جا کر کہ عیسائی نے کہہ دیا ہمارا نبی تو مردے زندہ کرتا ہے تمہارے نبی نے بھی کبھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے ہمارا تو مولوی کہتے جناب نہیں جی ہمارے نبی کو تمہارا اللہ کچھ ہو نہیں ایسا ہی نہیں ہے عیسائی نے کہا ہمارے نبی تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے کیا تمہارے نبی نے بھی زندہ کیا ہے وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ اوے میرے نبی ہیں چھوڑنا ماں 10 میں کیڑا مردہ زندہ کرنا سبحان اللہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہم تم ایسے پیروں کو ماننے والے ہیں جو حضور کی شریعت کا پرچار کریں ہر وقت حضور کی شریعت کا بول بالا کریں نہ کہ شریعت کا نقصان کریں سمجھے پیر کے لیے یہ ضروری ہے اچھا چلے آسان بات سمجھا دیتا ہوں گاڑی لے کے بندہ سڑک پہ چڑھتا ہے نا موٹر وے والے روک لیتے ہیں کیوں ہر گاڑی کو نہیں روکتے کسی کو وہ روکتے ہیں بات بڑی آپ کو مثال دیکھ سمجھا رہا ہوں ساری گاڑیاں چل رہی ہیں وہ دیکھتے ہیں چلے تم روک جو باقی جو جی جا رہے ہیں کسی کو کیوں روکتے ہیں ان کو شک پڑ جاتا ہے یہ بندہ 2 نمبر نظر آتا ہے
میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ، نہ آئی پھر بھی سبحان اللہ. رک جا. اچھا دکھا لائسنس ہے تیرے پاس؟ نہیں ہے. چل نہ بچے لے جاؤ، چلان ہوگا جی ہے. اچھا گاڑی کے کاغذات بھی ہیں، معاملات ٹھیک ہے جی. چل جی خیر ہے، کوئی بات نہیں، جانے دیں. یہی بات ہے، سارے گاڑی والے غلط نہیں ہیں، کوئی ان میں چھپے ہیں جو غلط ہیں، جو نقصان کر رہے ہیں. داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے. اگر آج کا پیر داڑھی نہیں رکھتا، وہ معرفت الہی کو اسے ہوا بھی نہیں لگی. جو اپنے چہرے پر حضور کی جناب داڑھی نہ سجا سکا، وہ کیا خاک پیر ہے؟ پیر کے لیے شرط ہے. دیکھیں ہم بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہیں پیچھے نہیں ہونی، انہیں نہیں داڑھی نہیں. ہوں ساتھ آگ پینٹ شرٹ پا کھڑے ہو جلن کدے، ہوں میں نہ پینٹ پا کے آ رہا ہوں نماز پڑھانے، تھی آخو بادشاہ کپڑے سیدھے پا کے ہو اولیاء تو نالی گل بڑھا کے آؤ نا بادشاہ، استادہ نکل اولیاء تے بڑھاؤ نا. پھر کچھ نہ کچھ مننے، اگرچہ وہ مولوی نہیں ہے، قرآن نہیں یاد، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مولویاں نکل روب تے بڑھاؤ نا. مجھے ایک بات یاد، ایک نوجوان تھا، اس نے ساری زندگی گناہ کیے. ماں سمجھاتی بیٹے نہ کر، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے.